ڈاکٹر صاحب آپ کے تعارف کا تو میرے خیال سے ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں کروا چکے ہیں، تو ڈائریکٹلی ہی آج گفتگو پہ آتے ہیں کیونکہ بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے یہ، اور کسان جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ شاید 15-20 دن رہ گئے ہیں، مہینہ بھی نہیں رہ گیا، مہینے سے کم کا ٹائم ہے، اور فصلیں لگنا شروع ہو جانی ہیں۔ لوگوں نے اپنا فیصلہ یا تو کر لیا ہے یا کرنا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لیں، بہتر فیصلہ کر لیں کہ ان کو ان کے علاقے کے حساب سے، موسم کے حساب سے یا پھر ڈیمانڈ کے حساب سے آپ بہتر مشورہ دیں کہ کون سی فصل لگانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو زائد ربی کی جو فصلیں ہیں، جو ہم دیکھیں کہ جو ہسٹری ایک ہے ہسٹوریکلی اوور آل تاریخی لحاظ سے بھی 3 بڑی فصلیں اس موسم میں لگتی ہیں۔ ایک تو گنا لگتا ہے، دوسرا اس میں مکئی کی کاشت بہاریہ مکئی کی کاشت ہوتی ہے جو کہ بہت بڑی سکیل پہ پاکستان میں لگتی ہے اور اچھی پیداوار ہوتی ہے بہاریہ مکئی کی، دوسری جو آٹم والی مکئی کی نسبت۔ تو اسی طرح جو ہے تیسری فصل اس وقت کاٹن بھی شامل ہو گئی، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ایڈوائزری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یہ کپاس جو ہے یہ آپ مئی جون میں لگائیں، یا مئی جون میں یہ کپاس لگتی تھی، لیکن اب ایڈوائزری بھی ایک پبلش ایڈوائزری بھی اور میڈیا کے اوپر بھی حکومتوں جو ہماری صوبائی حکومتیں ان کی ایڈوائزری آ رہی ہے کہ آپ اگیتی کاشت کریں۔ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ انالیسس بھی جو میں نے دیکھا ہے کہ جی کیونکہ اس کو ارلی لگانے کا بینیفٹ یہ ہے، باقی تو فصلیں لوگ لگا ہی رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی بہت زیادہ ان کو وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جی شوگر کین کی جو فیبروری کاشت ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پہ لاگت کیا ہے، اس کا پروفٹ کیا ہے۔ تو میں کمپیریزن میں دیکھ رہا تھا، اسی لیے آج کی جو ہماری یہ جو پروگرام ہے، خاص طور پہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا جی کچھ فگرز میں نے جو پنجاب میں جو ڈپارٹمنٹ ہے تو انہوں نے یہ فگر دیں کہ جی کچھ ایسا انالیسس دیا تو وہ میرے سامنے آیا، تو میں نے کہا ہم کسانوں سے شیئر کریں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کے مطابق کہ اگر، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اگر اگیتی کپاس کاشت کی جائے تو کپاس جو ہے نا یہ تقریباً ان کو کوئی 3-3.5 کا تو اوور آل ان کو انکم ہوتی ہے، جس میں سے کوئی 1 لاکھ روپیہ اس کی کاسٹ ہے، تو 2-2.5 لاکھ روپیہ یہ کا بینیفٹ کسان کو جو ہے وہ کپاس سے مل سکتا ہے 1 ایکڑ سے۔ اس کی نسبت میں نے دیکھا ہے کہ جی جو مکئی ہے اس کی اس وقت جو قیمتیں بھی ڈاؤن رہی ہیں، کوئی 2500 روپے کے قریب اگر ہم اس کی لگائیں، اور ہم ویسے تو ایوریج پروڈکشن کو تقریباً 60 من 70 من ہے اوور آل پاکستان میں، ہم نے 100 من کے اوپر انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے۔ تو 100 من پیداوار پہ اگر ایسٹیمیٹ کریں، 100 من اچھی پیداوار ہے، ویسے تو پروگریسو فارمر 150 من بھی لے رہا ہے، تو اگر 100 من پیداوار پہ ایسٹیمیٹ کی جائے تو یہ بڑی مشکل سے 1,10,000 12,000 کا پروفٹ بنتا ہے۔ اور گنے میں بھی تقریباً یہی صورتحال، اور گنے میں تو یہ ہے کہ ان دونوں کی گنے کا بیج بھی تقریباً آپ کو 110 من 12 من آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کی بھی 45,000 کاسٹ صرف بیج کی ہے۔ اس طرح سے جو ہماری ہائیبرڈ میز ہے، مکئی ہے، اس کی بھی جو ہے لاگت بیج کی بہت بڑی لاگت ہے، اور اس میں یہ چونکہ بڑی ڈیمانڈنگ ہے، اس میں فرٹیلائزر وغیرہ بھی بہت زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے بے نسبت کپاس کے، تو ان کا بھی جو ہے جو پروفیٹیبلٹی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بھی زیادہ ہے، سیڈ کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، اور اوور آل جو پروفیٹیبلٹی بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ ایک نیا چوائس ارلی کپاس لگانے کا ذمہ داروں کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، تو اس پہ ذمہ دار دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گنا نہ لگائیں یا آپ صرف کپاس ہی لگا لیں، جو آپ نے جو حالات بیان کیے ہیں، جو مارکیٹ اور گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہوا کرتی تھی اور لوگوں کے پاس وسائل ہوتے تھے، جب سیزن جو ہے گندم کا آتا تھا تو اس سے جو پچھلی فصل ہے اس سے اچھے وسائل ان کے پاس آئے ہوتے تھے، اور جس سے وہ اپنی ان کے خرچ اخراجات پورے کر لیتے تھے اور فصل کو۔ اب اس دفعہ چونکہ جو گندم کی فصل بہتر ان کو پیسے نہیں ملے زیادہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد کپاس کی فصل بھی متاثر ہوئی، پروڈکشن اوور آل کم ہوئی پاکستان میں، تو قیمتیں زیادہ رہیں لیکن ان کے پاس وسائل وہاں سے بھی کم آئے۔ تو مکئی بھی تقریباً لوگ لگا رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی ایک ریزیلینس ہے زمیندار میں کہ یہ 1800-1900 جب ریٹ تھا تب بھی لوگ لگاتے رہے،
20-2100 2200 हुआ तभी लोगों ने लगाई, अब 2500 3000 को टच कर रहा है रेट, तो अभी भी लोग बड़े अच्छे तरीके से मकई की पैदावार हम ये, लेकिन इनका जो तकाबली जायज़ा है, यानी जिस पे फैसला करना है ज़मींदार ने, वो ये देखना है कि उसके पास ज़मीनी वसाइल कैसे हैं। अब जो ज़मींदार जो हैं वो उन्होंने आलू की काश्त की हुई थी, उनके लिए तो बेस्ट कम्बिनेशन आलू के बाद मकई लगाने का, वहाँ तो वो दूसरी कोई चीज़ क्रॉपिंग रोटेशन चूज़ नहीं करते। ये सारा एरिया जो आपका फैसलाबाद का है, आगे ये अपना साहिवाल है, चीचा वतनी है, ये सारा चनियोट है, इन इलाकों में जहाँ आलू लगता है, आलू के बाद वो लाजमी, क्योंकि उसमें बेतहाशा उन्होंने आलू के ऊपर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया होता है, तो उसके बाद बड़े थोड़े फर्टिलाइज़र से वो बड़ी अच्छी पैदावार जो है ना इसकी ले लेते हैं। तो ये इनके पास चॉइसेस हैं, ये तो बड़ी फसलों के चॉइसेस हैं। फिर जिनके पास पानी के वसाइल अच्छे हैं, ज़मीनी पानी अच्छा है और ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी गन्ना एक चॉइस हो सकता है, क्योंकि गन्ने की और बेनिफिट भी हैं। एक तो ये है कि गन्ना एक कैश क्रॉप है, दूसरा ये है कि इससे फॉडर की रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि इसके जो टॉप हैं, इस मौसम में जबकि फॉडर की शॉर्टेज होती है, तो जो ज़मींदार जिन्होंने लगाया होता है वो शुगर केन टॉप जो है वो बाकी गन्ना मिल पे फेंक देते हैं, उनका जो टॉप है जो फॉडर यूज़ होता है, और बड़ी अहम सोर्स भी है। तो बहुत छोटे ज़मींदारों के लिए गन्ना जो है वो एक तरह से उनकी जो एक सिस्टम है प्रोडक्शन का, उसमें उसकी एक बड़ी अहमियत है। तो वो ये अपना उनका चॉइस है। अब कॉटन जो है ना, जिन इलाकों से निकल गई है, वहाँ उसकी वजह ये होती थी कि जब बारिशें आ जाती थी कॉटन ख़राब हो जाती, तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े का बड़ा हमला होता था। तो अब ये अगर और इसमें चूँकि पानी भी कम चाहिए, और इसी वजह से आप देखते हैं कि भावलपुर का एरिया जहाँ अंडरग्राउंड पानी ठीक नहीं है, इस तरह सिंध में जो साउथ पार्ट है जहाँ कपास लगती है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो ऐसे कम्बिनेशन आजमाते हैं जिसमें कुछ फसलों को, चूँकि समर में उनके पास पानी बड़ा कम होता है, तो जब भी जो भी ये फसलें लगेंगी और जो अर्ली लगेंगी, तो इनके ऊपर वो जो पिछले सालों से मसाइल आ रहे हैं कि जी हीट वेव आ गई और फसल मुतासर हो गई, उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे।